الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ کرم کا مخزن سخا کا محور عطا سراپا جناب زہرا نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا آج سا سارے ہیں نیت کرو سیدہ خاتون جنت دی پاک بارگاہ چ حاضری لگوانی اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جن نے میری بیٹی فاطمہ نو راضی کر لیا انہیں محمد مصطفیٰ نو راضی کر لیا حضور فرماندے نے کہ جس تے میری بیٹی راضی ہو گئی اس تے مصطفیٰ بھی راضی ہے محمد دا خدا بھی راضی ہے
اس واسطے چپ نہیں رہنا، جو لفظ آوے ہو تے کہنا ہے کہ ابتدا دے اندر ہی حاضری قبول ہو گئی تے میرے تواڈے واسطے جمعہ بخشی دا سامان بن جائے گا۔ نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ، جناب زہرا دی آواز تواڈی آنی چاہیے۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ، نبی کا نقشہ، جناب زہرا رسول اکرم کی پاک دختر، شہید اعظم کی پاک مادر۔ اج کے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں شروع ہی ہر بندے دے چہرے تے چمک ویکھ لئی، مسکرا گئے ہو۔ یقین کرو ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے، اگر پنج تن نال پیار نہیں تے زندگی بالکل بیکار ہے، کوئی اعمال قبول نہیں۔ سننا ذرا شعر۔ رسول اکرم کی پاک دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، ماشاءاللہ جناب ذوق لے آجے، جناب شیر خدا کی بانو، جناب شیر خدا کی بانو، جناب ملکہ جناب زہرا، مل کے کہو نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ، نبی کا نقشہ، تمام حور کنیز ان کی، تمام حور کنیز ان کی، تمام حور کنیز ان کی، سارے فرشتے غلام ان کے، مگر چلاتی تھی پھر بھی اتوار والدے من دوست نے فون کیتا، پتہ نہیں میرا نمبر کتوں لیا، میں پوچھیا کہنا نیٹ تو لیا توڑا نمبر توڑے بیان سنی دینے، میں کیا دسو کہن لگا تسی سیدہ خاتون جنت دا یہ پچھلے جمعے کیا سی تے چکی والی روایت سنایا جزا، اچھی بولو یاد نوجوان دی گل میں نے بڑی پسند اتفاق کر دے ہیں، اچھی بولو سبحان اللہ۔ ساریاں کنیزہ بھی سیدان دیا غلام میں، یعنی کہ حوراں کنیزہ اور فرشتے بھی غلام میں، فرشتے سننا ذرا، مگر چلاتی تھی پھر بھی، بولو یار بولو، مگر چلاتی تھی پھر بھی چکی، جناب ملکہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، سب تو پہلا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر میں دعا کرنا، اللہ کریم جتنے اباب آئے ہو سب سے صغیرہ کبیرہ گناہوں معاف فرمائے، اور سیدہ خاتون جنت دا صدقہ فرما کے اللہ ساڑے ساریاں دیاں بگڑیاں بنائے، پریشانیاں دور فرمائے، اللہ جننے بیمار نے بیمار علی اصغر دا صدقہ فرما کے سب انہوں شفا عطا فرما، اسی واسطے والے وسیلے والے تے منن منان والے، اور اللہ تعالیٰ دا اس ساڑے تے خاص کرم اور فضل ہے جو میری انتظامیہ و نوازی حضرات نے میرے ذمہ جو ماشاءاللہ فلک سے مطابق خاتون جنت پاک دا پہلا جمعہ ہے، اور پھر اسے ترتیب دے نال نال اگلے پھر انشاءاللہ محرم دے جمعہ نے، اللہ تعالیٰ میں سنا کے توانو سن کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑی قرآن کریم دی مایہ مبارکہ پڑھ
پڑھیے نا ذرا توجہ دے نال سننا قرآن دیاں ایتاں ہر ایک دا پڑھن دا اپنا انداز ہویا کردا ہے لیکن میرے بھائیو اے ذہن بناؤ کہ جب تک زندہ رہنا ہے رب دا قرآن سننا ہے محمد مصطفیٰ دا فرمان سننا ہے اللہ موت بھی آئے قرآن سن دے سنا دے نو آئے حدیث پڑھ دے پڑھا دے تے سن دے نو آئے اے آیت کریمہ قدو نازل ہوئی سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ عابدہ ساجدہ اے سیدہ خاتون جنت اور علماء محدثین تو ہٹ کے اس آیت کریمہ دے تحت جو اللہ نے محمد دی آل دے نال نال محمد دے گھر دے نوکروں نشان دیتی توجہ کرنا بڑا مصطفیٰ کا ابتدا دے اندر امام حسن تے حسین کی مولا علی پاک دے گھر دے اندر جو معاملات علاج معالجہ کیتا آرام نہ آیا اے میرا تصور ہے میرا عقیدہ ہے میرا مائنڈ ہے اے میرا ایمان ہے بلکہ غیب تو آواز آئی ہونی ہے علی اے دنیا دے ڈاکٹراں حکیماں طبیباں کو انہاں نو آرام نہیں ہونا توجہ رکھنی آرام نہیں ہونا کوئی دعائی بنی ہے یہ تے خود جنتی نوجوانہ دے سردار نے اور انہاں دے تے پیرہ دی خاک نو میں اسی شفا والی رکھیا ہویا ہے غیب تو اور سیدہ خاتون جنت کل مولا علی آئے پریشان علاج کرا کے تھک گئے آرام نہیں آیا فرمایا میرے سر دے تاج نسخہ میں دسنیا آرام نہ آیا تے میں ذمہ دارا عرض کیتی ہے پاک بی بی پہلے کیوں نہیں دسیا فرمایا اس طرح کرو منت منیے اللہ میرے دونوں شہزادیاں نو شفا دے میں اسی 3 دن روزے رکھاں گے 3 دن بولو یا اللہ جڑے بولے نے نفلی روزے رکھن دا ثواب عطا فرما اور انہاں نو سننا ذرا نیت کر لیں سیدہ پاک بی بی دے کہن تے افراد کنے نے توجہ میرے بل امام حسن پاک 1 امام حسین پاک 2 اور مولا علی پاک 3 سیدہ خاتون جنت پاک 4 اور ایک انہاں دی نوکرانی ہے غلامہ یودا نائے فضہ کیونکہ جڑے انہاں دے نال لگے نے وہ بھی پاک ہو گئے اور اگلی گل شاید سنی ہوئے نہیں سنی میں سنا دینا سنی بھی ہونی ہے تو توجہ کرنا سیدہ پاک فضہ ایو امام علی مقام دی اممہ جان دی نکرانی ہے میں اپنے امام دی گل سنان لگا باقیاں دی نہیں اللہ حضرت عظیم البرکت فرما دینے اے ایت کریمہ جدو نازل ہوئی ہے نا اے میرے حسین دی اممہ دی نکرانی دے حق چ نازل ہوئی ہے اوے جی دی نکرانی دے حق شان قرآن نازل ہوندہ ہے دسو اس مالکہ دا کی مقام ہوئے گا ماشاءاللہ شکر ہے تسی بولے ہو سادے ہو گاج کے آؤ ذرا اللہ دا قرآن پڑھی اللہ نے فرمایا وَيُتِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی اس آیت کریمہ دی تفسیر ترجمہ کر دے ہویا آپ لکھ دینے لوگوں مولا علی محمد دی آلے سیدہ خاتون جنت بھی آلے حسن و حسین بھی آلے لیکن فضہ پاک نے نبی پاک دی بیٹی واسطے اپنا سب کو چھوڑیا آپ بھی بادشاہی دی زندگی گزارن والیاں لیکن سیدہ پاک دے قدمات قربان ہو گئیاں اللہ نے فرمایا نبی دی بیٹی دی عزت دی قسم ہے سیدہ فضہ تیرا بھی ذکر قرآن چی اندہ روے گا تیرا بھی تذکرہ قرآن چی اندہ رہے گا مجھے سننا جنہ دے نوکر دا ذکر قرآن کرے توجہ میرے والنی ایسا ہے جدہ دے نوکر دا تذکرہ قرآن کرے وہ مالکان دا قرآن کیڑے انداز کردہ ہوئے گا آؤ ذرا میرے نبی پاک سرکاریں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے دے قرآن دی اے دے تیت ہونا حدیث پاک سن دے جانا میرے نبی پاک سرکاریں دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس آیت کریمہ دے اندر سیدہ پاک فضہ دا تذکرہ فرمایا اور میرے نبی پاک سرکاریں مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلیے جدو جناب علی امام علی مقام پہلے دن ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہے امام علی مقام پہلے دن ٹھیک ہو گئے پہلے
دن ہی ٹھیک ہو گئے دوسرا دن تے جے ہونا سی تیسرا بھی ہونا سی لیکن ہوندا کی رہا ہے منظر ذرا سننا پہلا دن سحری کی تھی افطاری ٹائم دروازے تے ایک بندہ آ گیا انسانی شکل ہے کہندا میں مسکین ہوں مولا علی نے سارا کھانا دے دیتا دوجے دن آیا میں یتیم ہاں سارا کھانا افطاری دا دے دیتا تیسرے دن آیا کہندا میں اسیر ہوں آپ نے سارا کھانا دے دیتا تین دن گزر گئے ہن مختلف روایتاں نے بعد والیاں لکھیا ہے کہ میرے نبی انہاں دے گھر تیناں دناں بعد آئے بعد لکھیا سیدہ کہندیاں نے میرا دل کردا میں اپنے بابا نو ملن جاواں پاک سیدہ کہندیاں نے میں اپنے بابا نو ملن واسطے جاواں دونوں روایتاں بالکل متفق نے سن دے جانا کیونکہ قرآن دی ایت دی تفسیر ہو رہی ہے سیدہ گئیاں میرے نبی نے دیکھیا مولا علی دے چہرے تے کمزوری دے اثار نے دونوں شہزادیاں دے چہرے تے کمزوری دے اثار نے میرے نبی پریشان ہو گئے آقا دی بارگاہ دے اندر مولا علی گل سنان لگے نے اللہ نے فرمایا جبریل علی بعد جو سنائے گا قرآن پہلے لے جا علی تو پہلے جانا ہی توجہ نہیں کرتے ہوئے جملہ سینہ سرکار دے عاشقاں دا سینہ ٹھنڈا کر گئے کار آئے نے مولا علی پاک پورا خاندان لے کے گھرانہ لے کے میرے علی پاک دسن لگے نے جبرائیل آ گئے جبرائیل آئے تے آکے پتہ کی کہنے نے فنازل جبرائیل حضرت جبرائیل نازل ہو گئے قال فخدا یا محمد انکا اہل بیتک فاقرہ آذی سورہ سونے تیرے اہل بیت عمل اللہ نو اینا پسند آیا ہے اللہ نے قرآن دی سورت ہی نازل فرما دیتی قرآن دی سورت ہی نازل فرما دیتی ہے سن دے جانا دوسری حدیث پاک حضرت ام المومنین پاک عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابن عمیر تمیمی اس حدیث دے راوی نے میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں ابن عمیر تمیمی کہنے نے ایک دن میری پپھو جان نے میں نو بولایا کہنے لگیاں نبی پاک نو ملن واسطے جانا ہے جدو میں اپنی پپھو دے نال سرکار دے کر گیا ہاں اگے حضور نال ملاقات نہیں ہوئی ملاقات ام المومنین حضرت پاک عائشہ الصدیقہ نال ہوئی آپ فرماندیاں نے جڑا میں سوال کرنا ہی چلو میں عائشہ کو ہی پوچھ لینی ہوں حضرت عائشہ دی بارگاہ چرچ کر دیں ایوہ الناسو کانا احب رسول اللہ اے مومنہ دی ماں میں نو دس محمد نو دنیا دیاں چیزاں وچوں سب تو پیاری سونی کیڑی چیز لگ دیئے ام المومنین مسکرا پئیاں فرمایا اے پوچھن والی قالت فاطمہ جڑے رو رہے ہیں اللہ اللہ رو رہے ہیں سیدہ دے در سے قبول فرمائے میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بیوی جدی شان سورہ نور دیا 17 آیتاں اللہ نے نازل فرمائیاں آپ فرما دیئے نے قالت فاطمہ تاب اے پوچھن والی نبی نو دنیا دیا چیزاں وچوں مال وچوں اولاد وچوں سب تو زیادہ قالت فاطمہ پیاری لگ دیئے حضرت عمیر تمیمی کہنے نے میرے دل نے اظہار کیتا میں کو پوچھا یا میری پپھو پوچھے کدی کوئے پوچھے تے عورتاں وچوں ہیں مرداں وچوں کون ہیں مرداں وچوں کون ہیں قیل من الرجال میری پپھو جان نہیں سوال کر دیتا اے ام المومنین ایتے عورتاں وچوں ہیں دسو مرداں وچوں کون ہیں حضرت عائشہ فرماندیاں نے قالت زوجہا قالت زوجہا علی مردہ وچو دے خامد علی نو علی نل سب تو زیادہ پیارے امام حاکم نے اس کو مصدق حاکم دے اندر لکھے آئے اور سننے جانا تیسری میرے مصطفیٰ دی حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالیٰ نو آپ فرماتے نے میں جدوں بھی سرکار کو لانا ماں میرا دل کرتا ہے بس سونا بولی جائے میں سننا جاواں ایک دن منظرے بنیا مسجد نبوی دا ماحول ممبر تے سونا جلوہ فرمائے ایک کرو مسکراندہ آ رہے آئے میرا دل کیتا سونے آج بڑا مسکراندہ آ رہے کی گل ہے آپ فرماندے نے میرے دل دے اندر ہی گل ہے میرے نبی فرماندے نے فدا کا امی و ابی کا یا فاطمہ اے میری بیٹی فاطمہ
فاطمہ تیرے تے محمد دی ماں بھی قربان ہوئے، محمد دا باپ بھی قربان ہوئے۔ اوے سارے صحابہ نبی نو آگے کہنے نے فدا کا امی و ابی کا یا رسول اللہ، سونے ساڑھے ماں باپ تو آڑے تے قربان ہون۔ حضرت عمر کہندے نے میری آنکھاں وچوں آنسو جاری، ہنجواں دیاں نہراں جاری ہو گئیاں، میں رو پیا، عرض کیتی سونیا اسی کہنے ہیں ساڑھے ماں باپ تو آڑے تے قربان ہو جان۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ اس شان دی ملکائیں، او دی ماں تے زندہ نہیں، اوے پر ماں تے بیویاں والے جڑے کم نے، گھر دے جڑے کم نے، ضرورت زندگی دے جڑے کم نے، میری بیٹی نے کدی مینوں کہن دا موقع ہی نہیں دیتا۔ میں راضی انہاں کو ہو گیا وہاں اپنی بیٹی تے، اور جسی اپنیاں بیٹیاں تھیاں نو کہہ کے تھک جائیے آنکھیں نہیں لگ دیا۔ یار میں سوکھا ترجمہ کرا، سیدہ خاتون جنت کو میرے نبی کہہ رہے ہیں میری ماں آمنہ بھی فاطمہ تیرے تے قربان ہو جائے، میرا باپ عبداللہ بھی تیرے تے قربان ہو جائے۔ آؤ میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، چوتھی حدیث میرے سرکار دی سن لو۔ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عساکر دے اندر اس روایت راوی بھی فاروق اعظم نے، صحابہ دی بنی نہیں، میں کہ صحابی اہل بیت دا گستاخ نہیں ہوندے، صحابی وہ ہوندا ہے جڑا مصطفیٰ دا بھی پیارا ہوندا ہے، نبی دے گھر والیاں دا بھی پیارا ہوندا ہے۔ کیڑے صحابہ دی گل کرنے جلیل القدر میرے مصطفیٰ دا دوسرا خلیفہ ہے، جدے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں ہونا، اگر ہونا ہوندہ تو رب عمر نو بنا دیندہ۔ عمر سیدہ دی شان بیان کر رہے ہیں، سن دے جانا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ فرماندنی کہ دن سرکار دو عالم سلم موجد نے، میں سرکار دے قریب بیٹھا ہویا ہوا، میرے نبی نے فرمایا اِلَّا فاطمہ علی و حسن و حسین فی غدیرۃ القدس فی قب البیضاء سکتوہا عرش الرحمن۔ میرے نبی پاک نے فرمایا سنو صحابہ قیامت دا دن ہوئے گا، کئیاں نو گوڑیاں تک پسینہ ہوئے گا، گھٹیاں تک ہوئے گا، بعض نو سینیاں تک تے گردنہ ڈوبیاں ہونگیاں، اوے پاتیاں اکھاں تک پسینہ ہوئے گا، لیکن اللہ نے عرش رحمان دے نیچے فی غدیرۃ القدس ایسی جگہ بنائی ہے، اوتھے کون ہوئے گا؟ انہا فاطمہ تا علی میں ہوں گا، بے شک میں میری بیٹی فاطمہ اور علی و حسن و حسین اسی پنجے ہوں گے، فی قبۃ البیضاء سفید جبے پہنے ہوں گے، سکت عرش الرحمان، اے اللہ دی خاص رحمان دے خاص عرش دے نیچے جگہ ہوئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا انہاں دا پیارا ہوئے گا، پیارا ہوئے گا، انہاں محبت کرنے والا ہوئے گا، میرے مصطفیٰ دا فرمان بھی ہے جڑا دنیا تے جدے نال پیار کردہ ہو دے نال ہوئے گا۔ اور آج تسی تے میں نبی دی آل دے نوکر غلام، بعد ایسے بزرگ میں دیکھ رہے ہیں سیدہ دے ذکر چکھاں وچوں آنسو جاری نے، اور اے لوگوں کدی بھی جس اکھ وچ آنسو ہوندا ہے میرا رب ضائع نہیں کردا، گناہگار روئے تے معافی مل جاندی ہے، گناہگار سچی توبہ کرے روئے تے آنسو دوزخی نو جنتی بنا دیندہ ہے، جڑا محمد دی آل دے عشق چ روئے گا او دا مقام کی ہوئے گا۔ میرے نبی دا پنجواں فرمان سنو، جامعہ ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، جناب حضرت عائشہ الصدیقہ اس حدیث دیاں راوی نے آپ بیان فرما دیا نے، میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے میں قریب اور ایک ایسی منظر حدیث دا منظر ہے، سنو گے تڑپ جاؤ گے، آپ بیان فرما دیا نے، اے صحابہ میں دسو سیدہ خاتون جنت کون نے، اور انہاں دے معاملات زندگی کی نے، انہاں دا رہن سہن کیسا ہے، انہاں دی سیرت صورت کیسی ہے، انہاں دی چال ڈال کیسی ہے۔ میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بیوی ہے، شان سیدہ فاطمہ دی بیان کر رہی ہے، آپ فرما دیا نے قالت لا رأیت احدن اشبہ سمتن ولا حدین برسول اللہ من
فاطمة في قيامها وقعودها وكانت إذا دخلت عليها قام عليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. اور سیدہ خاتون جنت میرے نبی دی پاک بیٹی ہوئے. حضرت عائشہ فرماندیاں نے قال لا رأيت أحدا میں کسے نو بھی اینا محمد دے متشابہ نہیں ویکھیا. متشابہ نہیں ویکھیا احدن کسے ایک نو بھی اشبہ سمتم ولا ہدیاں نہ بولن چ نبی ورگا کسے نو ویکھیا ہے نہ سنن چ نبی ورگے نو ویکھیا ہے. میرے نبی پاک سرکار دو عالم دے غلاموں من فاطمہ تا سیدہ عائشہ فرماندیاں نے فی قیامہا وقعودہا اے فاطمہ کھڑی بھی انجی ہوندی ہے جویں محمد مصطفیٰ ہویا کر دینے. وقعودیاں بیٹھ دی بھی انجے جویں دا بابا محمد بیندا ہے. اوے گل ختم نہیں ہوئی سننا ذرا وکانت اذا دخلت علیہا اوے جدوں میں ویکھیا حضرت عائشہ کہندیاں نے اگر سیدہ آئیاں نے قام علیہا اے قام دا میں نہ کھڑے ہونا میرے نبی سیدہ نو ویکھ کے کھڑے ہو جاندے نے. اللہ تواڈے میں تواڈی وجہ تو ترنم نہیں توڑدا پیا. بھائی عابد بھائی ساجد کہندے نے ترنم وچ بول دے جو تے مزہ سانو بیٹھے سی فیصلہ آباد ہونے ہیں نظارے مدینے دے ہوندے تے پھر بولو تو صحیح اچھی سبحان اللہ. پیر صاحب نے فرمایا تسی ساڈا دور پورا کرو اسی تواڈا کرائیں تے میرا تیز ہو کہ اچھی سبحان اللہ کہو. میرے نبی دے غلاموں سن دے جانا حضرت عائشہ دی گواہی دے رہے ہیں گھر والے دی گواہی سننا ذرا. میرے نبی دی پاک بیوی فرماندیاں نے فی قیامہا وقعودہا سیدہ خاتون جنت دا بینا کھلونا نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم والا وکانت اذا دخلت علیہا قامہا جدوں سیدہ ملن واسطے ہوندیاں نے میرے آقا کھڑے ہو جاندے نے. سننا فیصلہ آباد والے ہو جملہ بڑا پیارا ہے فقبلہا میرے نبی کھڑے ہو کے سیدہ دا بوسا لیندے نے پیشانی. تو پھر اگلی بات بڑی پیاری ہے اگے انجی حدیثاں سنی دیا جی پنجابی جی خالی ترجمہ اوے عربی دیاں اپارتا مزہ دین دیاں نے واجلسہا فی مجلسہی جتھے میرے نبی پہندے نے سیدہ نو ہاتھ تو پھڑ کے اتھے بٹھا. بات کو سمجھیا جائے کہ سارے نبی میرے نبی نو ویکھ کے کھڑے ہوندے نے. آؤ پھر اس واسطے منقبت تیری میں شروع چ پڑھی سی بالکل ٹھیک سی تیری صورت تیری سیرت ہاں نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا اچھی کہنا ہے نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا مل کے کہنا ہے عطا سراپا جناب زہرا نبی کی صورت ہون تا تو انو زبانی یاد ہو جانا چاہیے ہے نبی کی میں یاد کروا کے کرنا گا نبی کی صورت بلند آوازہ نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ نبی کا نقشہ جناب زہرا. اور میرے آقا علیہ السلام دی 7ویں حدیث پاک سنو میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں اج بعض بندے کہندے نے نبی دی آل نال پیار کردا ہے اے تے شیاں دے پیچھے لگ گیا ہے. میں کہ او بدبخت منہ سنبھال لے او شیعہ تے او دے بنے نہیں سن. اللہ تڑپنا مدینے لے جا سن. میں کہ سب تو پہلے بدبختہ قرآن کھول
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دا تذکرہ تسی سن رہے ہو، سب تو پہلے سب تو زیادہ نبی پاک دی آل دا ذکر خود محمد مصطفیٰ نے کیتا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن چ بیان فرمایا، میں چیلنج کرتا جس طرح سنی مصطفیٰ دی آل دا ذکر کرتا ہے کوئی کاری نہیں سکتا۔ میں تمام مکاتب فکر دیاں کتاباں پڑھیاں، تمہیں پتہ میں دوسرے مسلک پڑھتا بھی رہا پڑھاندہ رہا۔ یقین کرو پیر صاحب نے پچھلے جمعے میں یہ چیز دا میں خود نوٹ کی تھی، خدا دی قسمیں جو مزہ اور سکون لذت سانو نبی دی آل دا ذکر کرتا جڑے سوچی پہنے نہ دمہ کی علاج کریں، جو مزہ اور سکون دیکھیں نا کئی بزرگان کی لو لگی، جو مزہ اور سکون سانو ملتا ہے نا، جنہاں نو ملتا ہے وہ بولو میرے پتہ تا لگے بولے کہ نہیں سارے سانو بلوانا آندہ ہے ماشاءاللہ ایڈوانس بھی سمجھیا کرو۔ پوری دنیا تے سب تو زیادہ آل محمد نال پیار میرا نبی کردہ ہے، بولو کون کردہ ہے، بولو کون کردہ ہے، میرا نبی کردہ ہے، خدا کردہ ہے، قرآن کردہ ہے۔ جنہاں نو میرے مصطفیٰ دے داماد علی دا نام لینا نہیں ہوتا انہاں دے کھاتے محمد دی آل دی پیار ڈالنے ہیں۔ بابے فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ پاک پتن شریف چلا جا، آج بھی روحانیت دستی ہے وہ اصل محمد دی آل نو منے ہیں تے بابے فرید الدین گنج شکر میں منے ہیں۔ شیر محمد سرکار دی بارگاہ جی خوشبو دسے گی، آج بھی محدث اعظم دے مزار تے چلا جا، اے خوشبوان دستیاں نے، اے آل محمد دی نوکری چ مرن والا بے ایمان ہو کے نہیں مردہ، فاسق ہو کے نہیں مردہ، محمد دا عاشق ہو کے مردہ ہے۔ اس واسطے سنو حدیث نمبر کی بولو ہون تسی نہیں بولنا کنے نمبر سامنے والے روزہ تو نہیں رکھیا چپ پھر بولو نا، ایتھے نہیں بولنا، گھر جا کے بڑا بولنا۔ حدیث نمبر کتنی بیان کر رہے ہیں؟ 7ویں حدیث پاک سنو میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو درہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے نبی سب تو زیادہ آل محمد نال پیار کیتا، اللہ نے آل محمد نال پیار کیتا، قرآن نے کیتا، محمد دی زبان نے کیتا، صحابہ کرام نے۔ اوہ تو جنہ دا نا لینا ہے میں نہیں لینا چاہتا ہے وہ دو بنے ہی نہیں، عباس دا لے نا لینا ہی عثمان غنی دا لے۔ سن ذرا فرمان میرے نبی دا کہ سینہ ٹھنڈا اگلے جمعے تک ہوئے گا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اربعۃ انا شفیع لہم یوم القیامتی، 4 لوگ ایسے ہونگے جنہاں دی قیامت دن میں محمد شفاعت کرانگا، میں محمد انہاں دی شفاعت کرانگا، سفارش کرانگا، یعنی کہ انہاں نو جنت دی ضمانت۔ آج بندہ رکھ لو سرکاری محکمے آجندی نا ساڑھے کوٹے دارتے ہو کہندے یار منہ مارنا رکھ ہی لئیے، ایج بارشاہ نہیں جڑیاں پیسے نال مل دیاں نے تلک نال، محمد دی شفاعت اللہ دی قسم عشق نال لب دیئے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہونگے جنہاں دی شفاعت سفارش میں محمد کرانگا، کدوں کرانگا؟ شفیع اللہ یوم القیامہ، قیامت دن ہوئے گا، نفس و نفسی دالم ہوئے گا، اس در ماں پتر دے کم نہیں آئے گی، پتر ماں دے کم نہیں آئے گا، پائی پائی دے کم نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اوے سکے بھائی ایک دوجے نو چھوڑ دیں گے، کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا۔ میرے محمد نے فرمایا میں کم آواں گا پر عمل کیڑا ہوئے گا، المکرم الذریتی۔ 4 لوگ 3 اور چیزاں نے، میں موضوع رہنا اے میرے موضوع دی پہلے لفظ نے میری سرکار میرے نبی نے فرمایا دنیا والے المکرم الذریتی، میرے آل میری اولاد نال پیار کرو، جڑا بندہ دنیا تے میری آل دی عزت کرے گا، ذریتی المکرم الذریتی، جڑا میری آل نال پیار کردہ مرے گا، میں محمد انہوں دوزخ وچ نہیں جان دیواں۔ کسے نال پیار پان دا مزہ تے آوے نا بندے نوں،
فرماندے نے میں انہوں دوزخ وچ نہیں جان دیواں گا۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا میرے نبی پاک سرکار مدینہ دی 8ویں حدیث سنو۔ نبی پاک دے غلاموں، جامعہ ترمذی نے لکھی ہے، سنن نسائی دے اندر روایت موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری، امام مسلم دے استاد نے انہاں بھی اس روایت میں لکھی آئے۔ ابو نعیم دے اندر حلیت الاولیاء دے اندر ابو نعیم نے بھی اس روایت میں کوٹ کیتا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان اس حدیث میں راوی نے۔ حدیث بڑی پیاری ہے، سننا ذرا، کنویں حدیث ہے؟ تسی نہیں بولنا یار، کنویں حدیث ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے غلاموں توجہ کرنا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام حذیفہ بن یمان ادھر اندروں ساڈا عقیدہ بھی ثابت ہو رہے ہیں، عقیدے دی ترجمانی بھی ہو رہی ہے، نبی دی آل دی غلامی بھی ہو رہی ہے۔ اپنی اماں نوں کہندے نے اماں جی میرا بڑا دل پہ کردا میں سونے نوں ملنا، ماں بھی ایک عاشق ہے، ابھی کہنا کلا کلا ملن جانا ہے، اپنے واسطے دعاواں کرانا ہے، کبھی ماں واسطے بھی کرائی ہوں۔ نہیں توجہ نہیں سننا چاہتے، شعر سننا چاہتے پھر اچھی بولو نا۔ میں دیکھ رہے ہر جمعے چہرے کئی میرے نبی علیہ السلام دے غلام حضرت حذیفہ بن یمان نے اماں کو اجازت لے لی، ماں نے اجازت دے دیتی، آپ چلے گئے۔ آپ فرماندے نے میں گھروں نکلیا، جدوں مسجد نبی وچ گیا، مغرب دی نماز دا ویلا ہے، میں سرکار پیچھے مغرب دی نماز پڑھی، اس تو بعد میں ذکر اذکار کردا رہا، سونے محمد دا مکھ رج رج کے تکدا رہا۔ میرے نبی نے عشاء دی جماعت کرائی، عشاء دی جماعت تو بعد صحابہ سارے چلے گئے، میں بیٹھا رہا۔ یا اللہ جڑے بولے نے انہوں مسجد نبوی لے جا جیویں نبی علیہ السلام دے غلام حذیفہ بن یمان کے اندر میں بیٹھا رہا۔ ہویا کہ جدوں میرے نبی نے عشاء دی جماعت کرائی، آقا نے اپنے معاملہ ذکر اذکار کیتے، میرے نبی اندھیرا ہے، نبی پاک سرکار دو عالم کیونکہ رات نوں اندھیرا ہوندا ہے، لیکن سنو میری اماں جی عائشہ پاک فرماندیاں نے جتھوں میرے نبی دا گزر ہوندا ہے اوتھے چاننا آ جاندا ہے۔ میرے آقا اندھیریاں وچ روشنی کرن والے، مینوں تینوں تے لائٹاں دی ٹارچ دی ضرورت ہوندی ہے نا، تے جس رات تو سونا گزر جاندا ہے او راہ چمکا مارن لگ پیندا ہے۔ حذیفہ بن یمان کہندے نے مینوں سرکار دی سونی صورت بالکل عیاں نظر آ رہی ہے، میں اٹھ کے سرکار والے جان لگا وا۔ اوے نبی او ہوندا ہے جڑا غیب دیاں خبراں والا ہوے، اپنی امتی دے دل دے راز نوں جانن والا ہوے۔ حذیفہ بن یمان کہندے نے میں جان لگا، میں جے اپنی جگہ تو کھڑا ہویا وا، میرے آقا خود چل کے میرے کو لا گئے، اجے میں گل گل کیتی کوئی نہیں، گل سنانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں دی بھی بخشش فرمائے۔ میرے تے دل وچ گلاں نے نا زبان تے بھی نہیں آئیاں تے میں کرن واسطے اٹھیا، یا اللہ جنہاں نوں مزہ ہے انہاں دی بھی تے انہاں دی ماواں دی بھی بخشش فرما۔ اللہ تواڈے ذوق آج تازہ لگدے بیٹھے، اللہ دا قرآن بندے نوں تازہ کر دیندا ہے، محمد دا فرمان تازہ کر سکدا ہے۔ لوکاں دی گلاں وچ بندہ اکتا جاندا ہے، قرآن حدیث وچ بندہ اکتا سکدا۔ ہاں اے ایمان دی علامت ہے، تازہ ہو جانا ہے جویں ہون ہی سن رہے ہیں۔ میرے نبی پاک دا کنواں میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اے جان لگے، میرے نبی تشریف لے فرمایا اے حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں دی بھی بخشش فرمائے۔ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذا الليل، اے جڑا بندہ میرے کو انسانی شکل فرشتہ آیا سی، ان ھذا ملک عربی چ لفظ فرشتے تے بولیا جاندا ہے ملک۔ میرے نبی نے فرمایا بے شک جڑا فرشتہ ہنے زمین تے نازل ہویا ہے قط قبل هذه الليلة، اے رات دے اندر اس تو پہلے نہ کدی آیا ہے، قطو قبل پہلے کدی یہ فرشتہ نہیں آیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاننا ہے حذیفہ بن یمان اس گل نوں، عرض کیتی سونیا میں تے نہیں جاندا پر میرا عقیدہ تے ایمان ہے، ہر چیز نوں خدا بھی جاندا ہے۔ محمد
میرے نبی نے فرمایا تینوں دساں کی لین آیا ہے؟ عرض کی تھی سونے دسو۔ میرے آقا نے فرمایا استاذنا ربہو، اے اپنی مرضی نل نہیں آیا، میرے خدا کو اجازت لے کے آیا ہے۔ ایو سلمو علیہ، ربا میں نو اجازت دے دے میں تیرے نبی نو سلام ہی کراواں۔ نبی پاک دی بارگاہ چاہے جمعے تو بعد سلام نہیں پڑھ دے، نماز تو بعد صلاۃ و سلام نہیں کھڑے کھڑے میرے تو سلام پڑھیں قبول ہو جائے، قبولیت دا پیغام آ جائے، بگڑی بن جائے۔ گل کرن دا مقصد فرشتے بھی ترس دینے، اللہ تینوں تیری شان دا واسطہ ہے زمین تے بھی بھیج دے۔ حضرت اسلام واسطے لڑائیاں لین، میں بڑے بڑے سنیاں نو دیکھیا پھر یقین کرو بابے ہو گئے نے کہ کہوے نا درود سلام نہ پڑھو، کہندے نے ڈانگ مار کے لتاں سیدھیاں کر دینیاں نے، جدے تے درود پڑھنے ہیں نا وہ درود والا قدر کرنے نہیں جاندا ہے۔ تو ڈکن آ گیا تیرے نصیباں چ نہیں ہے گا تے نہ پڑھ اسی تے پڑھدے رہنا ہے۔ ایتھے دلیلاں نہیں چلدیاں، اندر دا عشق چلدا ہے۔ عشق والے نمبر لے جاندے نے، عقلاں والے رول جاندے نے۔ سننا میرے نبی پاک نے فرمایا استاذنا ربہو ان یسلم علیہ، اے حذیفہ اللہ کو اجازت منگی، ربا میں نو اجازت دے دے میرا دل میں تیرے نبی نو ویکھ کے نالے سلام عرض کراواں۔ میرے نبی پاک دی بارگاہ چ آیا، آ کے عرض کردا ہے سونیاں نالے میرا سلام ہے۔ آقا نے کلائی پڑھ لی، فرمایا خالی سلام لے آیا ہے یا اور بھی کچھ لے؟ سننا چاہتے ہیں نا میں اینج وجدانی کفیت بن گئی۔ میرے نبی پاک دو بارگاہ چے پہلے کدی فرشتہ نہیں آیا نہ بعد چون آئے، اے غلام نے جڑے بار بار جاندے نے، اے غلامان دی بار بار جاندے نے سن دے جانا۔ میرے نبی نے فرمایا اور بھی کچھ لے آئے ہیں۔ عرض کی تھی سونے ویبشر لی بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ عربی سمجھ گئے ترجمے دی لوڑ کوئی نہیں، پنجابی لوگ ذوق نو تازہ کردے ہیں سنا رہے ہیں۔ فرشتہ عرض کردا یا رسول اللہ سلام تو بعد توانوں اے مبارک بات دینا آیا وا، خوشخبری سنانا آیا وا۔ جدو اللہ کو اجازت نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اے فرشتیاں پہلی دفعہ چلنا ہے، یار دی بارگاہ تحفہ لے جا، میرے یار نو جا کے کہہ دے بھی انا فاطمہ تا سیدۃ نساء اہل الجنہ، اسی او دی بیٹی نو جنتی عورتاں دی سردار بنا اسیو دی بیٹی نو جنتی عورتاں دی سردار بنایا ہویا ہے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اسیو دی بیٹی دی اولاد نو جنتی نوجواناں دا سردار بنایا ہویا ہے۔ انہیں کو میرے نبی نے فرمایا فرشتیا ان تو واپس چلنا ہے، میرا بھی پیغام لے جا۔ میرے نبی نے فرمایا انا فاطمہ تا بدعۃ منی، فرشتہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکرا ہے، میرے جسم دا حصہ ہے۔ فاطمہ میں محمد جی جان ہے، فاطمہ میں محمد دا مان ہے، فاطمہ میں محمد دے سردہ او نورانی تاج ہے، جدو تو اللہ میری نسل چلائے گا۔ کائنات دیاں نسلہ پتران تو چل دیاں نے، محمد دی نسل دی بیٹی تو چلی ہے۔ میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پتہ لگ گیا، میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دی عزت، بیٹی دا مقام عرشہ تو خدا فرشتیاں دے ذریعے بھی بھیج دا۔ ساڑھے مقدر دینا سانو سائیاں دی نوکری نصیب ہوئی۔ میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نامہ فرما دسواں اے آگئی جڑے نوجوان بیلی نے
چکی والا میں نے کیا سی نا لے سننا ذرا پھر آخر تو میں سیدہ دی شادی دے والنا ایک گل کر کے دسنا ہے کیسی اپنی بیٹیاں دی زندگی کیویں گزارنے ہیں اور بیٹیاں دے نکاح کس طرح کرنے ہیں سننا ذرا سیدہ دا صبر میں جی در بیان نہ کیتا ٹائم شیم نہ موینا تے نہ انتظامیہ لویند جڑا بالکل ٹائم دے کھاتے جن نے آل دے ذکر ٹائم دیکھنا ہے نا پھر اپنے مقدرہ تے روے ایتھے تے جدو عشق چھڑ جاندا ہے نا یقین کرو اسی یہی کہہ دیتے یا اللہ اے 2-4 منٹ تیرے محمد دی بیٹی دے نا لا دیتے نے شاید بخشش دا سامان بن جائے یقین کرو پھر جمعے دی گھڑی ہوئے ہیں جمعے دا دن ہوئے حضور نے فرمایا نا جمعے دیاں گھڑیاں بھی گھڑی میرے رب نو اتنی پسند ہے بندہ دعا کرے تے قبول ہو جاندی ہے تے جڑا رو کے سیدہ دا نوکر تے گدا بن کے دعا کرے میں نے پوری دنیا تے کام کیا بھی میں دسیا سی نا محمد تے گھر والیاں دی وجہ تو ملی ہے جدوں دا ایتھوں دا انہاں دا ذکر دلوں شروع کیتا ہے رب نے بگڑی بنا جدوں ایتھوں کردے سے نا اتوں کچھ نہیں لبیا ذرا سننا کنواں سامنے والے کون بولو تو 10واں فرمان 10ویں حدیث پڑھے ہیں بما عمارت اچھی بولو خوش ہو کے یار ہونا ہے نوجوان ماشاءاللہ بیٹھو ہے چکی والی روایت سننا میرے نبی پاک دے غلاموں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے کول آئے آکے عرض کر دینے سونیاں بڑی دیر تو تڑپڑیاں ہاں تواڈا دیدار ہو جا میرے آقا فرمان دینے ہونے تے گیا ہے عرض کیتی سونیاں کر جانا ہاں سکون تے چین نہیں ہوندا دل کردہ محمد دا چہرہ ہوئے غلام دی آنکھوں میں میرے نبی نے فرمایا اچھا تو آگئے جا کے میری فاطمہ دے گھر چلا جا اتھوں علی نو بلا کے لے ایک روایت چاہتا ہے کیسے سلمان فارسی نو میری سلمان میں بھیجیا میں کیسی تے دونوں نو سلام نہیں یار مزہ نہیں تسی دے رہے پھر میں عربی رہن دینا ہوں جی سنا دوں اسی تے دونوں نو سلام کرنے والے ہیں چاہے ابو ذر غفاری ہوئے یا سلمان فارسی ہوئے میرے نبی دے دونوں غلام نے گئے آپ فرماندنے میں مولا علی نو لین واسطے گیا وہاں اصل میرے نبی دا پیجن دا مقصد حکمت والی میرے نبی دی زبان ہے آقا محمد اپنے دماغ کی شان دسنا چاہتے ہیں حسن حسین دا گھر اللہ اکبر اج تواڈے تے خدا بھی راضی ہوندا ہوئے گا محمد مصطفیٰ بھی راضی ہوندا ہوئے گا اسی کدے واسطے بیٹھے ہیں اور میں سلام پیش کرنا مسجد انتظامی کمیٹی جنہاں نے پہلے مولا علی تو بعد سیدہ خاتون جنت دی شان دا مینوں کیا سن دے جانا جناب حضرت ابو ذر غفاری کہندے نے میں دروازے تے گیا دستک دتی نہ کسے سنی نہ کوئی آیا دوسری دتی نہ سنی گئی نہ آیا تیسری دتی نہ سنی گئی نہ آیا میں دراراں وچوں ویکھیا پردہ ٹے آئے سامنے چکی پئی چل دیئے وچ دانے بھی آپی پہ چل دینے او دانے نکل دینے نئے دانے جون دے دانے نے یا جڑے بھی دانے نے آپی کوئی وچ ڈالی جاندہ ہے تے آٹا بنی جاندہ ہے ابو ذر غفاری کہندے نے میں حیران ہو گیا میں پریشان ہو گیا میرے نبی نو پتہ سی میرے کو لائے گا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا پتہ سی میرے کو لائے گا کہ سارا معاملہ بیان کرے گا میں خود دساں گا تے لوگ کہنے گے میرے نبی دی زبان تے سانو یقین تے ایمان ہے آقا کریم دے سی غلام اسی پیر صاحب دس رہے ساڑھے ایک رشتہ دار نے درکتر گیا سی دور راجن پر لے کہندے ہوتے میں روایت بیان کی تو نہ کہے ضعیف ہے میں کیا بد وقتوں نبی دی زبان نو ضعیف کہنے اوہ اپنی قسمت تے روو بد وقتو لئینو باقی گستاخ جڑا بندہ نبی دا گستاخ ہے یقین کرو اور رشتہ داراں دا بھی گستاخ ہے جس بندے نو رب نے نبی دا ادب تے نبی دے گھر والیاں دا ادب نہیں نہ دیتا او کسے دا کار ہی نہیں سکتا روایت دی نسبت مصطفیٰ دے نالے سانو کوئی سنائے تے اسی ان بھی چوم کے اکھاں نو لانے ہیں اسی چوم کے اکھاں نو لان تے منن والے ہیں خوش نصیب ہو حضرت ابو ذر غفاری آئے آ کر دینے سونیاں میں
ایک عجیب منظر دیکھے آئے علی دے کر میرے نبی فرما دے نے کی دیکھے آئے عرض کی تھی سونے آواز کسے دی نہیں آئی نہ بندہ ہوتے دیکھے آئے نہ بچہ دیکھے آئے نہ کسی اور نو دیکھے آئے میں کی دیکھے آئے سیدہ دے میرے چکی پہ چل دیئے آپ ہی دانے ڈالن والا دانے ڈال رہے ہیں ہاتھ نظر نہیں آ رہے چکی دانے دا آٹا بنائی جا رہی ہے میرے نبی نے فرمایا یا ابا ذر اما علمتا ان للہ ملائکہ سیاتین فی الارض قد وکلوا بمعونت آل محمد صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے فرمایا بازر تینوں ہجے بھی پتہ نہیں لگا اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَ کچھ اللہ نے فرشتے سپیشل خاص بنائے نے سیاتین فی الارض او زمین تے اوندے نے قد وکلوا بمعونت آل محمد او آل محمد دے کر دے نوکر بن جاندے نے آل محمد دے کر دی نوکری کر دے نے کام کر دے نے اے اللہ نے خاص بنائے نے ایک اپنے مسلک دی ترجمانی کرن لگا اجازت ہے نا ہے تو پھر ٹھیک ہے اور اس واسطے کرنے لگا ضروری بات ہے میں جدو دوسرے بیلیاں چھنا اتھے ایک روایت پڑی گئی تو نگر نہیں اسی نہیں مان دے فرشتیاں دا کام چکیاں چلانا ہے فرشتیاں دا کام کران دی نوکری کرنا ہے وہ تے فرشتے نے تے انسان تے بشر نے تے ہے پھر جدو حدیث پڑھ کے سنائے نا بندہ کہندے نے ہے تے حدیث ہے پر یار فرشتے تے فرشتے ہوندے نے نا میں کیا بدبختہ اے ویکھ آئے کتھے نے اے جڑی میں دلیل دین لگا نا انشاءاللہ تعالی اے تو انہوں پھلے گی نہیں قبر اچھی نہیں پھلے گی اچھا میں کیا فرشتے کیا دے واسطہ بنے رکوع سجود قیام تے سارا میں کیا تینوں سرکار دی وہ حدیث نہیں یاد میرا وہ موضوع نہیں لیکن میں سنانا چاہنا ہوں دل تے اثر کرے گی یہ چکی والی حدیث سیاستہ اندر روایت موجود ہے میرے نبی نے فرمایا جدو کسے ماں باپ دا مسلمان میرے غلام دا بیٹا یا بیٹی اللہ دا قرآن پڑھن واسطے کروں نکل دی نا بندے دی اولاد دین دا علم سکھن واسطے کوئی بچہ اپنا کوئی باپ اپنے بچوں لے کے قاری صاحب کو لا رہے ہیں جی انہوں حفظ کرا دے نہیں توجہ ہے اتنا پاورفل ہے نسخہ دے رہے ہیں انشاءاللہ بھولے گا نہیں اور دلیل بھی بڑی پکی ہے میں کہا میرے نبی نے فرمایا اللہ دی رحمت علی فرشتے اس دین دے طالب علم دے پیرا تھلے اپنے نوری پر وچھاں دینے ذوق نو جنون آیا میں کہ تیری اولاد ہے فرشتہ رحمت والا نوری پر تیری اولاد دے پیرا تھلے بچائے اوے بد بختائیں مننائیں فرشتہ محمد دی بیٹی دی چک 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 تیری اولاد دی عزت تینوں یاد ہے تیرے پتر دے پیران تھلے فرشتہ نوری پر بچائیں تے راضی انہیں تے جڑا فرشتہ محمد دی بیٹی دی گھر دی چکی چلانا ہے میرا نبی کتنا راضی اللہ میں کیا خیال کر خدا جب دین لیتا ہے عقل کو چھین لیتا ہے میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پتہ چل گیا اس واسطے مشروع جیڑی منقبت پڑی ہے تمام حوریں کنیز ان کی غلام سارے فرشتے ان کے مگر چلاتی ہیں پھر بھی مگر چلاتی ہیں پھر بھی مگر چلاتی ہیں پھر بھی کی جناب ملکہ جناب غلام نے لیکن اپنا
اپنا کام فخر اور سرکار دی بیٹی دے نکاح دے والوں میں گل کرا کیونکہ اے چیز بہت ضروری ہے اور ماشاءاللہ میں ایک چیز تہاڈی دیکھی ہے کہ مینوں کہنا نہیں پیندا میں ایک دفعہ ہی کہا سی کہ جدوں بھی مسجد دا معاملہ ہوے جس طرح ساڈے گھراں دے سارے اخراجات نے نا اسی طرح اللہ دے گھر دے بھی اخراجات نے اور اے تسی خوش نصیب ہو جنہاں کول اللہ ادا کروا رہے ہیں ورنہ بڑے بڑے بندے آوندے نے تھوڑا دیندے نے سوچی پہ جاندے نے کوئی پتہ نہیں اے جڑا تو اج سیدہ دے نام تے دیویں گا نا محمد دی بیٹی دے نام تے انج ایمان والی اپنی وجدانی کفیت بنا کے اے دینا اللہ تیرے واسطے جنت دا سامان بنا دے گا جدوں خدا دے نام تے دینا ہے ویکھ کے نہیں دینا ایک حدیث دا مفہوم ہے کہ جڑا بندہ بغیر ویکھن تو کھلا دیندا ہے نا میرا خدا بھی پھر بڑا وسیع ہے اور واللہ خیر الرازقین ہے وہ کہندا ہے بندہ ہو کے میرے راہ تے کھلا خرچ کردا میں خدا ہو کے انہوں کھلا عطا فرماتے ہیں پھر وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ فرماندا او گمان اچ بھی نہیں ہوندا جتوں مانوں رزق دے دین اور اے ازما لو رب دے نام تے دے کے جو ڈوبے تر جاندے حضور فرماندے نے ایک حدیث پاک وچ ہوندا ہے حضور فرماندے نے کہ جڑا بندہ رب دے نام تے نہیں نہ دیندا ہیں پھر خدا او دے تے ناراض ہوندا ہے او کدھروں دے اونے بھی بند ہو جاندے نے جڑا بندہ خدا دے نام تے دیندا ہے رب او دے پھسے بھی تڑا دیندا ہے اس واسطے اپنی خوش نصیبی سمجھیا کرو جڑے آندے ہو پھر یہ اللہ دا گھر ہے کسی دنیا دار دا گھر نہیں تے اس واسطے دعا کرو کہ مولا اسی اس لائق نہیں تیرا دتا ہی دینے ہیں نا تے تیرے محمد دے نام تے دینے ہیں اور پھر اللہ پاک دی قسم سیدنا عثمان غنی نے گلہ سمیت 700 اونٹ پیش کیتے نا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ اللہ دے نام تے حضور منبر تو کھڑے ہو کے اعلانے نے اور نالے فرمانے جنہیں تازہ تازہ جنتی ویکھنا ہے میرا عثمان دیکھنا یعنی کہ یہ عمل ہی ایسا ہے یہ عمل ایسا ہے اسی پتر تیاں نو دین لگیاں بھی آنے ابھی یہ نہ ہی لوے آجے خرچہ پھر دینا پہندا ہے نا تے رب دے نا تے رب دے گھر نو دیویں گا رب تیرے گھر نو آباد فرما دے گا حدیثاں کنیاں سنائیاں میں سنو ذرا میرے مصطفیٰ نے جدوں اپنی بیٹی نو اپنے تو جدا کیتا ظاہری طور تے نکاح فرمایا اس ویلے کی منظر سی میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اور سنو کڈی خوش نصیب سرکار دی بیٹی ایسی اپنی بیٹیاں دی شادی کرنی انہیں چاچا تایا پپی پیپڑ اما میں داد کے نان کے رشتہ لب دینے تے کر دینے تے کرنا پہندہ ہے محمد دی بیٹی ہوئے جدہ انتخاب نکاح دا خدا نے فرمایا تے مولا مرتضیٰ نے فرمایا میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں توجہ کرنا سیدہ خاتون جنتوں پاک بی بی ہیں جدہ نکاح میرے خدا نے عرشِ بری تے بھی فرما دیتا نالے جبرائیل دے ذریعے محمد نو پیغام بھی پہنچا دیتا رب نے فرمایا سونے میرا دل لے میں کہ تیری بیٹی فاطمہ دا رشتہ میں خدا چاہتا ہوں علی نل کر دیتا جائے کہ میرے نبی نے صحابہ چت کھڑا کر کے فرمایا صحابہ میرا بھی دل لے میں میری برادری اندر سنو میری برادری اندر علی ورگا سونا بھی کوئی بہت بڑی میں بات کرنے لگا حضور فرماندے نے میری برادری علی ورگا دلیر بھی کوئی نہیں سونا بھی کوئی نہیں ہینڈسم یعنی کہ خوبصورت بھی کوئی نہیں جمیل بھی کوئی نہیں حسین میں کوئی نہیں میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا نو بلایا اور سیدہ دے نکاح دی تیاری فرما لی میرے نبی نے فرمایا علی کوئی شے بھی ہے کہ نہیں کوئی سرکار نے سارا کچھ دے رہے ہیں سمجھن والے بندے خاص کر کے جڑے سفید داڑیاں والے نا نوجوانوں تے نہیں اس چیز دی قدر دا پتہ اج اسی بیٹی دا رشتہ کرنا ہوندا نا تے پہلے اسی اپنی برابری لبنے ہیں اس سب تو بڑی بے وقوفی اور جہالت او برابری دے چکراں وچ گھر جڑی بچی ہے نا جوان اون دے سر تے وال چٹے پوندے کہندا جنی پڑھی ہے جنہ میرے کول مال ہے جنہ نا ہے میرا اے تے برابری دا لبن چاپنا بھی بیڑا کر کے ہودا جے برابری دا پھر لب جاندا ہے تے کار دی ڈیمانڈ تے 6 مہینے بعد طلاق بھی ہو جاندی ہے نا جدوں مولا علی دا نکاح ہویا نا میرا چیلنج ہے سارے مکاتب فکر والے دیاں کتاباں پڑھ لو میں پڑھی ہوئی ہیں تاں گل کر رہے ہیں میرے علی دا جدوں سرکار نے نکاح فرمایا آپ دا اپنا ذاتی مکان بھی کوئی نہیں صرف رشتہ دینا تے اندر ایمان رکھنا
پانچ وقت دی نماز ویکھنی، سرکار دا عشق ویکھنا ہے، دین دی تڑپ ویکھنی. بڑے بڑے نوجوان جوانی تہجد گزار بھی ہوندے نے، نبی دے غلام بھی ہوندے نے، غریب ہوندے نے. اور تینوں پتہ ہے تینوں امیر کیتا نے اللہ نے تیری بیٹی دی قسمت دی وجہ تو کیتا ہے. تینوں رزق ملیا تے تیرے دھیاں دا نصیب ملیا. اے اگر کوئی دماد غریب ہے، چنگا ہے، نسلی ہے، اصلی ہے، پانچ وقت دا نمازی ہے، عاشق رسول ہے، اس نیت دے دے اس بیٹی دے صدقے رب اس غریب نو امیر فرما دے گا. میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا نو بلا لیا اور نکاح دا ارادہ فرما لیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی دے اندر نکاح پڑھایا. میں جڑی بات سمجھانا چاہنا ہوں کیونکہ توالد جامع بڑا وقت شادی ہے، مولا علی پھر کبھی بیان کراں گا محرم شریف تو بعد. لیکن جڑا موضوع ایک جملہ ہے وہ دے کے اجازت لینا چاہنا ہوں. میرے نبی نے نکاح پہلے فرما دیتا. رخصتی دا ویلا بعد وچوں آیا جدوں مولا علی شیر خدا سیدہ پاک نو لین واسطے آئے نے. عرض کر دینے سونے میں علی پاک آیا ہوا. میرے محمد نے فرمایا علی میں اس انتظار سے تو کدوں آئے گا. اے میرے نبی نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی گھر بنایا ہی کہ نہیں بنایا، میری بیٹی واسطے یہ چیزاں لئیاں ہی کہ نہیں لئیاں. لیکن جیڑا دست پیغام دین والا ہوا میرے نبی پاک دے غلاموں تاجدار مدینہ مسجد جان والے ہو او سنو اپنے گھر دے اندر نبی دا پیغام لے جاؤ. اج بھی اپنی بیٹیاں نو ٹچ فون تے کیبل نیٹ ورک نہ دکھاؤ. سیدہ خاتون جنت دی سیرت پڑھاؤ، سیرت پڑھاؤ. میرے آقا دا پیغام تے حکم سناؤ جا کے دسیا جے. میرے نبی نے سیدہ فاطمہ نو کھڑا فرمایا، دوسری جانب مولا علی نو کھڑا فرمایا. فرمایا فاطمہ تو جانی علی تو پیارا میں نو کوئی نہیں، علی تو جاننا ہے فاطمہ تو پیارا میں نو کوئی نہیں. کیونکہ جدو ان دی ماں فوت ہوئی سی اے ننی جی عمر سی میں تبلیغ کر کے آؤں دا سا. 40 سال تو بعد جدو میں اعلان نبوت فرمایا میرا وہ مشکل وقت سی. لوگ میں نو پتھر مار دے سن، لوگ میرا مذاق اڑان دے سن. ایک دن میں اس حالت چایا میری دستار مبارک کو خون چلیا، ظلم مبارکہ تو چلیا میرے سینے تک آیا. میرے کپڑے خون پاک دے نال رنگے ہوئے میں کار آیا. میری بیٹی سیدہ طیبہ دروازے چ بہ کے میں محمد واسطے دعا کر دی سی اللہ میرے بابے دی خیر فرمائی. آج بھی تو کم تے جاویں، صبح صبح ڈیوٹی تے جاویں، چھوٹی ننی جی بیٹی موٹر سائیکل دے کے آ جاندی ہے، تیرے اگے کھڑی ہو جاندی ہے بابا اوے کدوں آئے گا تیرے اندر گھر دیاں رونقاں نے. اگر تیری بیٹی اس مقام تے وے میرے نبی نے فرمایا بیٹیاں باپ واسطے رحمت نے. اس بیٹی دے مقدر نو سلام کریے جڑی محمد واسطے رحمت بن کے آئی ہے. میرا نبی ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا ہے. میرے آقا فرماندے نے علی جدوں میں فاطمہ نو پالیا تے ماں دا بھی پیار دیتا. اے سب تو چھوٹی سی ماں فوت ہو گئی، میں محمد نے ماں بن کے باپ بن کے اس بیٹی نو پیار دیتا. اور اینا پیار دیتا فاطمہ میری ہر ویلے اکھاں دے سامنے رہندی ہے. خاص کر کے جدوں میں آوندا سا اس ویلے دا منظر سی فاطمہ برتن وچ پانی لے کے آوندی، میری زلفاں مبارکہ تو خون صاف فرماندیاں، داڑھی مبارک تو خون صاف فرماندیاں. ننے ننے ہاتھ نے نالے رو کے کہندی اللہ ویکھ میرے بابے نے تیرے نام تے پتھر کھا دینے. اللہ ویکھ میرے بابے دی داڑھی کڈی سونی ہے، چہرہ کنا پیارا ہے، انہیں تیرے نام تے پتھر کھا دینے. انج کر کے میری بیٹی میرے سامنے کھڑی ہو کے چک کہندی مولا میرے بابے دی محنت نو ضائع نہ کری. ابا جی ویکھیں جی ایک ویلا آئے گا اے لوگ تواڈے تے جانا دین گے. میرے علی پاک نو محمد نے فرمایا علی میں پریشان سا لیکن فاطمہ دا صبر ویکھ کے، ہمت تے استقامت ویکھ کے، اے فاطمہ دی تربیت ویکھ کے میں محمد ساریاں تکلیفاں بھول جاندا سا. علی نے مینوں تکلیف نہیں ہون دتی. اگر فاطمہ کولوں اونچ نیچ ہو گئے محمد دی داڑھی دا خیال کر نہیں فاطمہ نو کوئی گل نہ کمی. آؤ سنو میرے نبی نے کہ جڑا پیغام اپنی بیٹی نو دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ تمہیں سن لے، میرے علی نو پریشان نہ کری، دنیا دی کوئی ڈیمانڈ نہ کری.
میری علی دی کنڈیشن ویکھ کے کسے چیز دی لوڑ ہوے میں محمد نو کہہ رہی میں پوری کر دیاں گا۔ مولا علی دیاں چیخاں نکل گئیاں رو پے۔ سیدہ خاتون جنت کہندیاں نے بابا میں محمد دی تیاں وقت آ لین دیو۔ جدو سیدہ دا وصال ہویا نا وصال ہویا مولا علی دیاں چیخاں نکل گئیاں رو رو کے کہندے نے اوے مدینے والے ہو اللہ دی قسم میں تڑپ گیا سا کدی محمد دی بیٹی میرے کل کچھ منگے میں لے کے آواں کدی محمد دی بیٹی کوئی فرمائش کرے میں پوری کرا میں ساری حیاتی ترس گیا ہاں محمد دی تی نے میرے کل کچھ منگیا نے محمد دی بیٹی ورتان دی رہی ہے صدقے خیرات کر دی رہی ہے اج تو اپنی تی نو ٹورے تے تیری بیٹی دیاں پہنا تیری ماں اور تیری بیوی کہندی ہے اپنے سسرال نو کہیں اسی 5000 دا دولے دا سوٹ بنایا ہے تیری فراق 20000 دی بنان اسی او دی جناب آلا انہیں پیسے لائنے کپڑیاں تے تیرے تے بھی لا دین انج بیٹیاں بس دیاں نہیں تو کہنا تیئے اگر ایک کوئی کرے تے 100 کری تیرے 6 5 4 بھائی جوان نے اسی بدلہ لوانگے وہ انج بیٹیاں بس دیاں نہیں میرے نبی نے کی فرمایا بیٹی اگر علی نال ناراض ہو کے آئی نا تو میرے گھر تو مر گئی تے میں تیرا جنازہ ہی نہیں پڑھانا اوے کائنات والے ہو جڑا میں پیغام دینا چاہنا وا سیدہ خاتون جنت تو ود کی ملکہ کوئی نہیں سیدہ خاتون جنت تو ود کی امیر زادی تے شہزادی کوئی نہیں محمد تو ود کے کائنات کوئی عزت والا نہیں اج تو کہنا ہے کامی نہ بنی ساڈا نک وڈا دیویں گی سن ذرا جدو میرے نبی نے فرمایا بیٹی علی نال لڑنا نہیں علی نال بحث کرنی نہیں سیدہ خاتون جنت جدو پہلے دن گئیاں نے علی نو فرما دے علی میں اپنے ہتھاں نال روٹی پکاواں گی اپنے ہتھاں نال گھر دی صفائی کراں گی اوے اج تو کہنا ہے کہ میں اپنی بیٹی نال نکرانی بھیج دیاں گا اوے اگلے گھر دے حالات وی ویکھ لے تیرے گھر دے اندر تے تیری بیٹی دے نخرے چلے گئے نے او چکن دے اس معاملے 6 مہینے کہ نہیں اوے میرے نبی دے غلاموں جدو سیدہ نے جا کے صفائیاں کیتیاں نے ایک گھر کیویں ملیا ہے سنو حضرت زید بن عاصم انصاری سے آپیے میرے نبی نے فرمایا جاؤ علی دے مکان واسطے بندوبست کر کے آؤ مکان نہیں ملیا واپس آئے عرض کی تھی سونیا مدینے دے اندر کوئی تو آڑے گھر دے قریبی مکان ہی نہیں زید بن عاصم انصاری صحابی مدینے چدے بڑے باغ نے بڑا امیر صحابی ہے آقا نو ایک بی بی آکے کہندی ہے سونیا تو آڑے گھر دے نال جڑا کارے زید بن عاصم انصاری دائے او دے کلو لے لو میرے آقا دی اکھاں وچ آنسو جاری فرمایا کہ اس میرے غلام نے منو بڑا کچھ دیتا ہے میں نہیں کہنا لیکن فاطمہ دی طرف تے پیارے میں اپنی بیٹی نو اپنے قریب رکھنا وا کئی بندے کہندے نے میں اپنی دھی دی شادی اپنے محلے چی کرنی ہے اپنے پنڈ تے چک کے چی کرنی ہے شہر چی کرنی ہے محبت آئے نے کہ بیٹی مینوں ویکھدی رہے مینوں ملدا رہواں او تیاں دے معاملے تے بڑے عجیب نے کسی نے جا کے زید بن عاصم انصاری نو دس دیتا اے مدینے دے باغ دے اندر کم کروا رہے نے چیخاں نکل گئیاں نبی دی بارگاہ جا کے کہندے نے سونیا تو فاطمہ واسطے مکان لینا چاہنا ہے فرمایا ہاں پر میں خود نہیں کہنا چاہتا تیرے اگے بڑے میرے تے سامنے سنو زید بن عاصم انصاری دیاں چیخاں نکل گئیاں او سونیا تو تے مکان دی گل کرنا ہے اگر جان بھی منگے تے میں دے دیواں اپنی بیٹی واسطے مکان دی گل کرنا جان بھی منگے تے میں دے دیواں گا جان بھی منگے تے میں دے دیواں گا جنہ فاطمہ واسطے جانا دتیاں جسی بھی جمعہ پڑھنا ہے سن دے جانا میں بات نو 1-2 منٹ چی مکا دیواں سیدہ خاتون جنت واسطے انہیں مکان دیتا صفائی آپ کرنا ہے کہندہ سونے اندر بیٹی بھی تیلی بھی تیران صفائی میں خود کر کے آنا کیوں نہ انہاں صحابہ دیاں شانہ بیان کریے جڑے محمد تے محمد دی حال تے قربان ہو گئے نے سننا ذرا صفائی جدو صفائی کر لی تے پھر آئے لے کے گئے مولا علی شیر خدا فرماندے نے میں ساری زندگی ترس گیا ہاں سیدہ نے بغیر کہن تو آپ ہی سارے کام کیتے چکیاں بھی چلائیاں تے تو کہنا ہے سچ دے گھر جا کے کام نہ کری
یہ تربیت انگریز والی نہیں دینی، محمد مصطفیٰ دی بیٹی دی سیرت والی دھی نوں دینی۔ پھر یہ بھی کہنا ہے کوئی گل کر لوے دیور جیٹ تے اونوں اچھے طریقے نال ہینڈل کرنا ہے، تڑیاں نہیں لانیاں، میں اپنے پیکیاں تو لے کے آنی ہیں 4-5 بدماش نہیں، او انج نہیں کم چل دے میرے نبی پاک سرکار دو عالم دے غلاموں۔ وقت گزردا جا رہا ہے، وقت ایسا آ گیا ایک دن مولا علی شیر خدا دی سیدہ فاطمہ دیاں اللہ جنہاں نے ہاتھ کھڑے کیتے انہوں نے مولا علی دی زیارت رسی ہن بولے ہو سارے ایسی یاد سننا ذرا میں مکمل کر دیا۔ ایک دن معاملہ ہو گیا، میرے نبی کو علی نہیں گئے، علی مسجد چلے گئے، سیدہ رو رو کے برا حال آپ گئیاں جا کے کہندیاں نے اے باجی گل بھی کوئی نہیں۔ حکمت میں دسن لگا ماں انبن ہو جاندی ہے، ہدایت محنت نہیں کہ طلاقاں تے گل چلی جائے، تربیت والی گل ہے تاں ٹائم لے رہے ہیں۔ اج ہر گھر دے اندر تھوڑی جی گل تو جا طلاق دتی، جا جو کرنا ہی کرنا نہیں۔ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ آ کے بیٹی نے یہ نہیں کیا سونیا میں نہیں جانا کیس کرنا فلان کرنا ہے، اوئے خود سوچیا کرو بیٹی تے اجے جوان ہوندی ہے، دماد بھی جوان ہوندا ہے۔ اسی تے انہاں چیزاں تو تسی گزرے ہو اپنا عمر جو تسی میرے نال زیادہ ہو نا، چاہے علم وچ میں اگے ہوواں گا، لیکن جنہاں نے بیٹیاں دی شادی کیتی ہے نا گھر انج نہیں وسدے، گھر کیویں وسدے نے۔ میرے آقا نے یہ نہیں گل کیتی تو گھر بیٹھ جا میں نبڑ لینا علی نال، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی تو ایتھے بیٹھ۔ سیدہ رو رو کے اکھاں وچوں آنسو جاری نے، میرے نبی نو پتہ ہے میرا غلام کتھے وے۔ مولا علی شیر خدا نے تحمد بننی ہے تے مسجد نبوی دا کچا سینے جا کے لیٹے ہوئے نے، میرے نبی آ گئے، آ کے علی دا سر مبارک اپنی گود وچ رکھیا۔ میرے نبی پاک نہ علی دا گود مبارک اپنی رخسار مبارک رکھیا، رخسار تے نور والے رخسار تے مٹی لگی سی، ہیں چار کر فرمایا قم یا ابا تراب، ہیں مٹی دے باپ کھڑا ہونا تراب۔ گل سنی تے سرکار دے قدمی لگ گئے، فرمایا چل میرے نال میرے کار۔ سرکار نے تڑی نہیں لائی تو نہ علی پاک نسے نے، آج کرتوتاں انجدیاں نے سورے نو ویکھ کے دماغ اکھاں پہ کر دے۔ تربیت ہے دعوت ہے اجازت فیس بک تے نیٹ بیڑا گرک کیتا ہے، اپنے گھر جا کے گل سنا لڑائیاں ختم ہو جان گیاں، محبتاں ود جان گیاں۔ میرے نبی پاک نے علی نو نال لے اپنے گھر لے گئے، فرمایا علی دس کی ہویا ہے؟ فاطمہ دس، علی بھی چپ ہے، فاطمہ بھی چپ ہے۔ فرمایا دسو نا کی ہویا ہے؟ حضرت علی فاطمہ پاک نو کہندے نے تسی بیان کرو، مولا علی نو فاطمہ پاک کہندیاں تسی بیان کرو۔ دونوں سرکار دے قدمی لگ گئے، رو کے کہندے نے سونیا گل کوئی نہیں، اجازت دے دیو اسی دونوں اپنے گھر چلے جائیے۔ میرے آقا نے سینے نلا لیا، شہر کہندا ہے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت معراج زہرا۔ مل کے زارے زارے زہرا پاک دی گدا بن کے نوکر بن کے ساری حاضری لو روحانی ہے جڑی کمائی روحانیت بن دی ہے، قبولیت واسطے بن دی ہے۔ اوے لوگوں مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت، سارے بولو کرے گی جنت معراج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا، اللہ میری تواڈی حاضری سیدہ دے صدقے قبول فرمائے، تمام دی